ذاتی طور پر میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کریں گے، ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جج ہیں جس نے فیض آباد میں ان لوگوں کا بینڈ بجایا تھا جو ریاست کی پراکسی کے پارٹ پہ یہ کھیل رہے تھے۔ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کا ہے، نہ کسی ادارے کا ہے، وہ ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، اور جو لوگ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے آنے سے شاید ان پہ جو ہیں شہد اور گلاب جامن کی برسات ہوگی، وہ غلط امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک جج ہیں، ایک منصف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا نیشنل اسمبلی میں کسی کے سائڈ پہ بیٹھنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ جتنا اس کا کنڈکٹ ہے، جتنا اس نے پروسیڈنگ کنڈکٹ کی ہے کوئٹہ کیس میں، جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے، وہ مشعل رہے ہم سب کے لیے۔ لیکن سر وہ خان صاحب کے دور میں تو وہ ہر چیز پہ سو موٹا لے لیتے تھے، لیکن اب وہ خاموش ہے، بدلا نہیں لیں گے خان صاحب سے، وہ جس طرح خان صاحب نے ان کی بیگم کو۔ دیکھیں جج صاحبان، دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، وہ یہ منصفی نہیں ہے کہ وہ اپنے منصب کا کوئی استعمال کریں، اور نہ یہ کرتے ہیں، اور نہ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر زیادتی ہوتی بھی ہے، جو زیادتی آپ کہہ رہے ہیں نا، ریفرنس لایا گیا تھا، قاضی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ریفرنس کون لایا تھا۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو آرگنائزیشن سطح پہ ڈیمیج کرنے کے لیے جو آفس بیئررز ہیں، یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے۔ کے پی میں یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ یہ دھمکیاں، یہ کورسیو میجرز، یہ ظلم، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفس بیئررز ہیں، جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، وہ سب یہ بھگت رہے ہیں۔ پرویز خٹک کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ایک متبادل کے طور پہ متعارف کرایا گیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید، اور جو انہوں نے خواب دکھائے تھے پرویز خٹک صاحب نے، کہ یہ میرے ساتھ تو پوری پی ٹی آئی ہیں، میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں، محمود خان میرے ساتھ ہیں، اور سب لوگ جو ہیں، اب ان کی حالت سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 57 ممبران اسمبلی جو ہیں، جس میں 6 MNAs تھے اور 21 MPs جو تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ 57 انہوں نے دعویٰ کیا تھا، موقع پر 27 لوگ اس کے ساتھ فزیکلی موجود تھے، جن میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ ان 27 میں سے 5 MPs کو ہتھکڑیوں میں لایا گیا تھا، 2 کو جیلوں سے لایا گیا تھا، اور 3 کو اسی دن گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور جنہوں نے بعد میں جو ہے پریس کانفرنس کر کے اپنا معافی ضمیر بیان کر دیا تھا کہ ہم پھر یہی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ 3 دیگر MPs نے بھی اعلان کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا ہے۔ بقایا جو رہ گئے ہیں 19 میں سے 3 جو ہیں ریزروڈ خواتین نشستوں پہ، 3 خواتین تھی جن کا لایا جانا، کیونکہ وہ الیکٹیبلز ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کوہستان سے MPs کو 3 MPs کو لائے تھے۔ کوہستان میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں ٹاس کے ذریعے وہ الیکٹ کرتے ہیں، ہر سال جب بھی الیکشن آتے ہیں تو جس کا ٹاس نکل آتا ہے وہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے، تو لہٰذا ان کا اگر ٹاس نکلے گا تو کوئی پرویز خٹک کے کام آئیں گے۔ یہ 3 اور 3 6 یہ مائنس کر دیں 2 MPs جو بعد میں انہوں نے کہا، تو اب ان کے پاس گنتی کے رہ گئے کوئی 7-8 لوگ۔ 7-8 لوگ بھی، ان میں سے بھی بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے رجوع کر رہے ہیں، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد یہ پارٹی جو ہے وہ پرویز خٹک پر ہی مشتمل ہوگی۔ ایک سوال یہ کہ جس طرح فواد چودھری کو بتایا گیا کہ پنجاب میں جس وقت آگے الیکشن ہوں گے تو صوبائی اسمبلی کے موقع کے بعد ان کو اہم عہدہ دیا جائے گا، تو کیا آپ کے جو رہنما تھے چھوڑ کے جانے والے، انہیں بھی کوئی کسی قسم کا عہدے کا آفر دی گئی تھی کوئی ایسی کہ آپ کو یہ نیکسٹ سیٹ اپ میں عہدے دیں گے، آپ آ جائیں، کوئی ایسا ہے؟ پرویز خٹک صاحب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو KP کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، اور وہ ابھی یہی جو ہے راگ الاپ رہے ہیں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ آ رہا ہوں، تو لہذا کیبنٹ بھی شاید وہ اپنی ایڈوانس میں تشکیل دے رہا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ ہیں، پارٹیز تو بنا دیے ہیں، اب الیکٹیبلز اور ورکرز ان کو درکار ہیں۔ یہ انہوں نے خواب تو سب کو دکھائے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا پریارٹیز تھی۔ ترین گروپ، پھر خٹک گروپ، پھر اس کے بعد پیپل پارٹی، پھر نون، یہ آرڈر آف پریفرنس تھا کہ یوں یہ بٹوارہ کر کے ان حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔